ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے لیکچر سننا۔ یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم کا کوئی باقاعدہ ادارہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی طالبات ہمیں واٹس ایپ گروپ پر قرآن پاک کی تعلیمات دیتی ہیں۔ کیا ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے ترجمہ و تفسیر پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مسز عدیل اسپین سے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے جب سے لیکچر شروع ہوئے ہیں الحمدللہ بہت ساری خواتین نے پردہ کیا ہے۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں بہت ساری خواتین قرآن سے دلچسپی پیدا ہوئی ہے اور آگے انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو عام کیا ہے۔ یہ فائدے بہت ہیں، تو اس لیے سنیں آپ ضرور، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا۔ اب تک کوئی ہمیں ایسی تفسیر پر کوئی چیز نظر نہیں آئی جو شریعت کے خلاف ہو۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مسائل جو ہے نا، فقہی مسائل، وہ ریلائبل مفتی سے پوچھنے چاہیے۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی واعظ و نصیحت کا کام شروع کرتا ہے یا درس قرآن کا، وہ لوگوں کو مسائل بھی بتانا شروع کر دیتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ ایک چیز معاشرے میں پھیل گئی ہے، تو ہر چیز کے اہل ہوا کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو کوئی فتویٰ چاہیے تو پھر اس میں آپ کسی ریلائبل دینی ادارے کے کسی مفتی سے جو پراپر جو فتوے کا کام کر رہے ہوں عرصہ دراز سے، تو ان سے پراپر فتویٰ لینا چاہیے۔ مسائل کے معاملے میں کسی بھی صرف مذہبی اسکالر ہونا کافی نہیں ہے، کوئی بھی ہو، فرحت ہاشمی کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ہو، صرف اسکالر ہونا کافی نہیں ہے۔ وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ ایک مشہور اسکالر ہیں، درس قرآن دیتے تھے، وہ ایک صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے قسطوں کا کاروبار کیسا ہے؟ میں نے کہا جائز ہے بالکل، ایک چیز کیش پہ مہنگی ہوتی ہے اور ادھار پہ کیش پہ سستی ہوتی ہے، ادھار پہ مہنگی ہوتی ہے۔ انہوں نے کسی اسکالر کا نام لیا کہ وہ تو بڑا اچھا درس قرآن دیتے ہیں، انہوں نے کہا یہ بالکل ناجائز ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اسکالر تھے اپنی جگہ، درس قرآن بھی اچھا دیتے تھے، مسائل کا علم نہیں ہوتا، ہر چیز کے ایک اہل ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ مشرکین نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، جب سود حرام ہوا ہے نا تو مشرکین نے کہا یہ جو بیع ہے، خرید و فروخت، یہ بھی تو سود جیسی ہے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ قسطوں کے کاروبار ہی کے بارے میں مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ اگر آپ سود کو حرام دیتے ہیں تو قسطوں پہ بھی تو چیزیں مہنگی بکتی ہیں۔ تو اس کے اللہ نے کیا جواب دیا؟ احل اللہ البیع، بھائی وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے، وہ جائز ہے، اور سود کا معاملہ وہ حرام ہے۔ تو اللہ نے فرق رکھا ان میں، ایک کو حلال قرار دیا، ایک کو حرام قرار دیا۔ تو مسائل کے معاملات میں جو آج کل جو بہت سارے اسکالرز یا درس قرآن دینے والے لوگ ہیں، جب تک وہ ریلائبل مفتی نہ ہو، کسی دینی ادارے سے پراپر فارغ نہ ہو، کسی مفتی کی نگرانی میں فتوے کا کام نہ کیا ہو، اس وقت تک مسائل نہیں پوچھنے چاہیے ان سے، خاص طور پہ جو پیچیدہ مسائل ہیں یا اختلافی مسائل ہیں، ان میں اکثر یہ حضرات غلطی کر جاتے ہیں۔ مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان۔